السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے، ایک معاملہ تو یہ ہے کہ مراد سعید اور حماد اظہر کو اچانک سے گرفتاری دینے کا حکم آ گیا ہے۔ اس کا کیا پس منظر ہے، یہ معاملہ ہے کیا، اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا معاملہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا واویلا کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے، اور پھر جو 23 ججز سپریم کورٹ کی تعداد کرنے کے حوالے سے آ، جو کچھ اس وقت قانون سازی کے معاملے کے اوپر سوچا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اچھا، کچھ اس طرح کے حالات اس وقت فیل کیے جا رہے ہیں کہ جیسے اچانک سے کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، یا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اچانک سے حالات میں جو ہے وہ یہ تبدیلی یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ آغاز ہم یہاں سے کر لیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، اور جب بھی کہیں سے یہ بات ہوئی کہ عمران خان کو پولیٹیکل فورسز سے بات کرنی چاہیے، عمران خان کا ہمیشہ یہ جواب رہا کہ میں آرمی چیف سے بات کروں گا، اور اس کے اوپر عمران خان پہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر سیاستدانوں سے بھی موقف لیا گیا، بات چیت ہوئی، جیسے مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ باہر آ کے کیا باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے خود اگر جب تک کوئی تصدیق شدہ بات نہ آئی اس وقت تک اس بیان کو ویٹیج نہیں لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی اسی موقف کے اوپر قائم رہی۔ پھر اس کے بعد جو اسلام آباد کا جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے جو کیا سرائیاں ہوئیں، اس کے اوپر بہت زیادہ پھر یہ ڈیبیٹ چل پڑی کہ یہ عمران خان نے آخر کس کے کہنے کے اوپر یہ جلسہ منسوخ کیا، کیا واقعتاً عمران خان جو ہے وہ یہ موقف دے رہے ہیں وہ درست ہے، یا کیا پاکستان تحریک انصاف جو بات کر رہی ہے، جیسے پہلے یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ جی ہم نے ریکویسٹ کی تھی جی کہ آپ یہ جلسہ منسوخ کر دیں، پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ علی امین گڈھا پور سے رابطہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا، بعد میں کہیں پہ یہ بھی رپورٹ ہوا علی امین گڈھا پور کے حوالے سے بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا۔ تو یہ وہ بدلتی ہوئی صورتحال، اور پھر اس کے بعد اب 15 ستمبر کو پی ٹی آئی نے مینار پاکستان میں جلسے کا بھی اعلان کیا ہے، اور پھر اب عمران خان کا اچانک یہ اسٹیٹمنٹ دینا اڈیالہ جیل سے کہ جو روپوش رہنما ہیں یا وہ جو غائب ہوئے ہیں منظر عام پہ نہیں ہیں، وہ لوگ گرفتاریاں دے دیں، اور ان کے نام مراد سعید اور حماد اظہر ہیں، اور یہ بیان پہلے نہیں دیا گیا، لیکن اب اچانک سے آ کے عمران خان کو یہ بات کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ لوگ روپوش جو ہیں وہ اب گرفتاریاں دیں، اور یہ لوگ اگر روپوش ہیں تو کہاں پہ روپوش رہے، کیسے روپوش رہے، اور یہ وہ دو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں جو بالخصوص 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ منظر عام سے غائب رہے۔ کچھ لوگ آہستہ آہستہ منظر عام پہ آنا شروع ہوئے، لیکن یہ کم از کم دو رہنما پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے پبلکلی کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ تو یہ معاملہ اہم ہے، اور اسی طریقے سے قاسم سوری کے حوالے سے بات کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس بھی تھا، ان کے گھر کے ایڈریس کے اوپر نوٹسز جاری کیے گئے کہ یہ کیس ہے آپ کے حوالے سے، اس پہ بھی کوئی رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ تو کچھ ایسا بہرحال ضرور ہے جو ہمیں نارمل نہیں لگ رہا، تو یہ بہرحال آگے چل کے جو ہے وہ چیزیں مزید اس کے اوپر واضح ہوں گی۔ دوسرا معاملہ جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کے معاملے کے پہ
سب سے زیادہ ہوا اس ایشو کو پاکستان تحریک انصاف نے دی، اور اس کے اوپر بہت ساری کیا سرائیاں پی ٹی آئی میں کہیں پریس کانفرنسز کی گئیں، اس میں یہ دعوے کیے گئے، ایون مطالبے کیے گئے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیوں جاری نہیں ہو رہا۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو خود وقت سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، یا وہ یہ خواہش نہیں رکھتے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ جو انفارمیشن ملی ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ لیکن اس ایشو کو پاکستان تحریک انصاف نے کافی کنٹروورشل بنایا، اور اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے کارکن ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا، ٹویٹس کی گئی، بہت ساری باتیں ہوئی۔ تو یہ ریلیٹ کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے کہ ان کی نئے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بہت پہلے 3 مہینے یا 4 مہینے مطلب اس طرح سے کہ پہلے آ گیا۔ تو حالانکہ اس سے میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ہاں اس پہ ضرور ڈیبیٹ اس وقت ہو جب نوٹیفیکیشن جاری ہونے میں 1 ہفتہ رہ جائے، 5 دن رہ جائیں، 2 ہفتے رہ جائیں، تو یہ ڈسکشن اگر ہو رہی ہو کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا، تو اس کے اوپر بہرحال بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ قبل از وقت اس طرح کی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کیا سرائیاں کرنا جو ہے، یہ اٹس سیلف انہوں نے چیزوں کو کنٹروورشل کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس ابہام جو ہے وہ مزید پیدا ہوا ہے۔ تو ابھی ویسے بھی تقریباً 2 مہینے یا 2 مہینے سے چند دن آپ یہ سمجھیں کہ رہ گئے ہیں نئی جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو اب اس معاملے کے اوپر جو کیا سرائیاں بار بار کی جا رہی ہیں، کہانیاں پی ٹی آئی کی جانب سے گھڑی جا رہی ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کریں، کبھی کسی اور پریس کانفرنس میں کہہ کے یہ مطالبہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کہیں اور پہ یہ بات کی جاتی ہے۔ یہ بڑی ایک اب یوں سمجھ لیں کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ دوسرا، یہ 23 ججز کے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 23 ہونا چاہیے، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ پینڈنگ کیسز جو بل کا جو مجوزہ بل ہے اس کی اپنی ریزننگ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد جو ہے وہ پینڈنگ کیسز کی تعداد بند کر ختم کرنا ہے۔ اس میں ایک اہم معاملہ پولیٹیکل کیسز کے معاملے کے اوپر ہماری جوڈیشری کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے، چاہے ہائی کورٹس ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، تو پولیٹیکل کیسز زیادہ آتے ہیں، اس کی وجہ سے عام سائل بیچارے کی بھاری جو ہے وہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام کیسز ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب ذرا کچھ دیر کے لیے اس تھیوری کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے بڑھا کر 23 کر دی جاتی ہے، یعنی 6 ججز مزید اپوائنٹ کرنے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ قانون بنا دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ججز اپوائنٹمنٹ کے لیے معاملہ جوڈیشل کمیشن میں آئے گا۔ اب ذرا چلتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کے اوپر۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس کے چیئرمین ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اس کے ممبر ہیں، جسٹس منیب اختر اس کے ممبر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے ممبر ہیں، جسٹس امین الدین خان اس کے ممبر ہیں، جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک اس کے ممبر ہیں، لا منسٹر اعظم نذیر طارڑ ان کے ممبر ہیں، اٹارنی جنرل منصور عثمان امان اس کے ممبر ہیں، اور اختر حسین جو نمائندہ پاکستان بار کونسل ہے وہ اس کے نمائندے ہیں۔ تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اکیلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی صوابدید نہیں ہے، بلکہ یہ جوڈیشل کمیشن نے اکثریت سے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ 9 ممبران ہیں، ان میں سے جو 5 کم از کم ووٹ اگر اکثریت میں گئے تو پھر اس پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی، نمبر 1۔ سیکنڈ بات، یہ بات کہی جا رہی ہے جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ اب یہ اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے اگر لا بنتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لا بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا یہ پروسیس ہوتے 25 اکتوبر کے بعد جا کے ہوگا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اور اگر اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے تو جب قانون بنا تو اس کے بعد ہی انیشیٹ لیا گیا، یہ نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی یا کوئی قانون جو ہے وہ 2 سال پہلے بنا ہوا ہو اور یہ کہہ دیا جائے
کہ جی 2 سال میں تو یاد نہیں آیا اور ابھی اچانک جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ نئے ججز لگا رہے ہیں. تو یہ بہرحال وہ کوشچن موجود ہیں. اور جب پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے لا بنانے میں، پارلیمنٹ کی قانون سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ قانون بناتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.